اور اچھی سیرت والا بن جائے تاکہ یہ کام ہو جائے، پلاٹ اس کو بحریہ ٹاؤن میں مل جائے، پھر بعد میں جو کام کرنا ہے کرتا رہے۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کے لیے دعا مانگنے کے بعد کی بھی شرطیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ایک شخص کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی ہے، تو آقا نے ارشاد فرمایا یہ کس نے کہا ہے کہ دعا مانگ لی اور تیرا کام ختم ہو گیا؟ ابھی بھی تیری ذمہ داری کیا ہے، باقی ہے۔ اس کے علاوہ دعا کی شرائط میں سے جو شرطیں تھیں وہ یہ تھی، کچھ مقامات کی بھی خصوصیت ہے، کچھ جگہوں کی بھی خصوصیت ہے جن جگہوں کی وجہ سے انسان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان میں ایک مقام میں نے عرض کیا تھا، قبہ سید الشہداء، روضہ سید الشہداء کا جو قبہ ہے، جو بالکل جو قبہ کے سنٹر کی جگہ ہے، تقریباً 25 میٹر یہ بنتی ہے، جس کے چاروں طرف یہ ستون اور عمود بھی ہیں۔ یہ 25 گز یا 25 میٹر کی جگہ کے ارد گرد، یعنی اس کے انڈر انسان اگر دعا مانگے، وعدہ پروردگار ہے کہ میں نے اپنے حسین کو 3 خصوصیات عطا فرمائی ہیں، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ الدعاء تحت قبۃ الحسین مستجاب، سید الشہداء کے روضہ کے قبہ کے نیچے مانگی ہوئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی، ہاں جب تک یہ دعا کسی حرام کام کی نہ ہو۔ یہ خصوصیت ہے۔ آج شب جمعہ ہے اور ہمارے اعزاء، ہمارے دوست کربلا جائیں گے نجف سے، تو ہم اپنے دوستوں کو یہاں سے بیٹھ کے التماس سے دعا کریں کہ میرے لیے قبہ سید الشہداء پہ یہ دعا مانگنی ہے، اور یہاں بیٹھ کے بھی آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو جائیے یا گھر کی چھت پہ کھڑے ہو جائیے اور روبرو کربلا ہو جائیے اور مولا امام حسین علیہ السلام کے قبہ کا ذہن میں تصور کر کے یہ دعا مانگے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آقا سید علی سیستانی اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ کربلا زیارت پہ نہیں جاتے؟ ظاہر ہے مرجعیت کے بعد نکلنا اور جانا، اور یہ بہت بڑا یعنی ایک سیکورٹی رسک بھی ہوتا ہے، کافی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ اتنی بڑی مستحب زیارت ہے شب جمعہ کی، دیگر دنوں کی زیارت ہے، عرفہ کے روز کی زیارت ہے، باقی ایام کی زیارت ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یا اس طرح کے حالات بھی ہیں اور آپ کو چیلنجز بھی ہیں۔ ظاہر ایک مرجعیت کوئی لذت نہیں ہے، مرجعیت امتحان ہے، پورے امت کے مسائل کا سامنا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا سیستانی صاحب، میں اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے کربلا کی طرف رخ کرتا ہوں، اور جو بھی میری مشکل ہوتی ہے میں اس وقت سید الشہداء کے روضے کو منہ دے کے ان کی طرف رخ کر کے وسیلہ ان کی ماں کو قرار دیتا ہوں، اور اللہ میری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہم اپنے گھر کی چھت پہ بھی کھڑے ہو کے، تو یہ مقامات کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح کچھ زمانوں کی بھی خصوصیت ہے کہ اگر فلاں وقت میں دعا مانگی جائے دعا کو قبولیت ہوتی ہے، فلاں وقت دعا مانگی جائے دعا کی کیا ہے؟ قبولیت ہوتی ہے۔ ان میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یستجاب الدعاء فی 4 مواطن، 4 مقامات پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ امام ارشاد فرما رہے ہیں جو امام صادق ہیں، سچے ہیں۔ اگر کہیں دعا قبول نہیں ہوئی تو اس کے کوئی اور اسباب ہوں گے، لیکن یہ بات پکی ہے۔ آقا فرماتے ہیں 4 مقامات پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلا مقام فی الوتر، کہ یہ جو نماز تہجد کی ایک رکعت نماز وتر ہے، یہ جو شفع کے بعد آپ پڑھتے ہیں، اس کے قنوت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس نماز وتر کے قنوت کے بارے میں کہا گیا اس کو جتنا لمبا کر سکے لمبا کرے، اس کو طویل کر کے جو ہے وہ کیا ہے دعا مانگی جائے۔ اور ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھے ہیں کہ نجف اشرف میں ایسے ایسے مقدس لوگ بھی تھے جو دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن کبیر 100 ٹکڑے ہیں، ہر ٹکڑے میں 10 اسماء پروردگار ہیں، 1000 اسماء پروردگار بنتے ہیں۔ یہ اتنی لمبی دعائے قنوت وتر میں وہ کھڑے ہو کے مانگتے تھے۔ یہ قصے نہیں ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ تو وتر کی قنوت میں جو دعا مانگی جائے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں اس کی دعا کو قبولیت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وتر کے قنوت کے لیے یہ لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اپنے 40 مومنین و مومنات کی مغفرت کی دعا مانگے۔ یہ جز ہے نماز وتر کا، یہ مستحبات میں سے نہیں ہے، یہ ضروری ہے
کہ نماز وطر میں یہ ضروری ہے کہ قنوت میں 40 مومنین زندہ ہوں یا مردہ، مومنین اور مومنات کم از کم ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگے، اس لیے کہ اس سے بڑا کوئی اور مقام نہیں ہے۔ اس موقع پہ اس وقت اللہ رب العزت انسان کی دعا کو کیا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔